بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد اپنے گھر سے کوئی بھی چونٹیوں کو نہیں بھگائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مولا الف نے فرمایا، جس گھر میں چونٹیاں آنا بند ہو جائیں تو کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ چونٹی ایک ایسا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چونٹی کے نام سے ایک پوری سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، جس کا نام ہے سورت نمل، اور نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگوں کے گھر جب چونٹیاں آنا شروع ہو جائیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے حربے اور ٹوٹکے کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے ان کو بھگانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس گھر میں چونٹیاں آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اور جس گھر سے چونٹیوں کو بھگایا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو چونٹیوں کی حقیقت بتاؤں گی، اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد ہم سب چونٹیوں کو کبھی بھی گھر سے بھگائیں گے نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ سب بھی اس حقیقت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی شان کے نظارے فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی ایک دانہ لے کر آتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے دریا کے کنارے جا پہنچ جاتی ہے، اور ایک عجیب واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب چونٹی دریا کے پاس پہنچتی ہے تو ایک مینڈک دریا سے باہر آتی ہے اور اپنا منہ کھولتی ہے۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی جاتی ہے اور مینڈک واپس دریا میں چلی جاتی ہے۔ یہ سارا منظر حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر بعد وہ مینڈک دوبارہ آتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور پھر چونٹی اس کے منہ سے باہر آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب چونٹی مینڈک کے منہ میں جاتی ہے تو اس کے منہ میں دانہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر واپس آتی ہے تو اس کے منہ میں وہ دانہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سے باتیں کیا کرتے تھے، تاہم انہوں نے چونٹی کو بلایا اور اس سے یہ حقیقت جانی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس چونٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک کیڑا ہے اور وہ کیڑا اس پتھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچا سکوں۔ اس کو مینڈک کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے کہ جب میں اناج لے کر آؤں تو وہ مجھے اس کیڑے تک پہنچا سکے۔ چنانچہ جب میں کھانا لے کر آتی ہوں، مینڈک میں منہ میں چلی جاتی ہوں اور مینڈک دریا میں مجھے لے جا کر اس پتھر پر رکھ دیتا ہے اور میں وہ اناج اس کیڑے تک پہنچاتی ہوں، اور اس طرح واپس میں مینڈک کے منہ میں آ جاتی ہوں اور مینڈک مجھے واپس باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم کھانا لے کر جاتی ہو تو کیا تم نے کبھی اس کیڑے کی گفتگو سنی ہے؟ تو چونٹی نے کہا، ہاں، جب میں کھانا لے کر جاتی ہوں تو اس کیڑے کی باتیں سنتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کیا سنا ہے؟ تو اس چونٹی نے جواب دیا، وہ کہتا ہے، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گہرے سمندر میں کھانا دینا نہیں بولا، اسی طرح اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی نہ بھولنا۔ ایک روایت میں ہے کہ لشکر سلمان ایک جنگل سے گزر رہا تھا جہاں چونٹیاں جمع تھی۔ اس لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو یہ لشکر سلمان تمہیں روند نہ دے۔ جو چونٹی یہ بات بول رہی تھی وہ تھی بھی لنگڑی، اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ پس نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اے اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، یعنی کہ چرند پرند کی زبان سمجھنا اور ان سے باتیں کرنا۔ جو نعمتیں تم نے میرے باپ دادا کو عطا کی ہیں ان کا لاکھ شکر۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آتی ہے کہ اس چونٹی نے اپنی فکر کیے بغیر اپنے خاندان کی باقی چونٹیوں کا خیال رکھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا اور اس چونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی الٹی ہوئی ہے، آسمان کی طرف اپنی ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہمیں بھی پانی کی اشد ضرورت ہے، بارش برسا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔
یہ ہے سبق آج کے مسلمانوں کے لیے جو غفلت میں اتنے ڈوبے ہیں کہ اللہ پاک کے آگے جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا واقعہ ایک چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس گھر میں چونٹیاں آتی ہیں کس کی طرف اشارہ ہے اور کس بات کی علامت ہے۔ تو اہل علم کے مطابق جس گھر میں زیادہ تعداد میں چونٹیاں نکلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں رزق کی فراوانی ہے۔ ناظرین، بات قابل غور ہے کہ جن چونٹیوں کو ہم بھگانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چونٹیوں کو گھر سے کبھی بھی نہ نکالیں۔ یہ جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اپنے حصے کا رزق کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے ان چونٹیوں کو ایسی چیز نہیں ڈالنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ مر جائیں اور قاتل بن جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو چونٹیوں کے حوالے سے حقیقت خوب سمجھ آ گئی ہوگی اور آج کے بعد آپ ان چونٹیوں کو کبھی بھی ماریں گے نہیں اور گھر سے بھگائیں گے نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔